پمس اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ پمس انتظامیہ نے آتش زدگی کی وجوہات اور واقعے کے تمام پہلوؤں کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی دوبارہ تشکیل دے دی۔ پمس انتظامیہ کی جانب سے نئی انکوائری کمیٹی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر عاطف انعام شامی کو انکوائری کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین اور پروفیسر ڈاکٹر ساجد رفیق عباسی کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ انکوائری کمیٹی اس بات کا جائزہ لے گی کہ آتش زدگی کے وقت فائر سیفٹی کے انتظامات مناسب اور فعال تھے یا نہیں۔ پمس اسپتال کے پاس فائر سیفٹی کا NOC موجود نہ ہونے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق پمس اسپتال کے پاس فائر سیفٹی کا NOC موجود نہیں ہے، جبکہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے اپنے دفتر میں فائر سیفٹی کے ناقص انتظامات ہیں۔ ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس خود بھی فائر سیفٹی کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے، جبکہ اسپتالوں، لیبارٹریوں، کلینکس کو لائسنس جاری کرنے والی اتھارٹی بغیر فائر سیفٹی انتظامات کے لائسنس کی تجدید کر دیتی ہے۔ کویتی وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ السلیم الصبا کی GHQ آمد۔ کویتی وزیر دفاع اور چیف آف جنرل اسٹاف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ پاکستان اور کویت کے درمیان باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور کویت کا دفاعی شعبے میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک نے ادارہ جاتی روابط اور باہمی مفاد پر مبنی دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ کویتی وفد نے علاقائی امن و استحکام میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے 11 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بنو میں فتنہ الخوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 2 دہشت گرد جہنم واصل۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن، 5 خوارج مارے گئے۔ بلوچستان حکومت کا مطلوب 9 خواتین سے متعلق معلومات پر انعام کا اعلان۔ خواتین پر دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ مطلوب 8 خواتین کے بارے میں اطلاع پر 10-10 لاکھ روپے انعام مقرر۔ عزیزہ کی اطلاع دینے والے کے لیے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ حکومت بلوچستان کا کہنا ہے کہ مطلوب خواتین کا تعلق گوادر، جیونی اور تربت سے ہے۔ اطلاع دینے والے افراد کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کو امریکہ سے جوڑنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ کہا، فیلڈ مارشل کا دورہ ایران ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے تھا۔ پاکستان ایران کے ساتھ باہمی تجارت کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ ایران کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں بین الاقوامی قوانین کے تحت جاری ہیں۔ پاکستان یک طرفہ پابندیوں پر عمل درآمد کا پابند نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر نواف بن سعید کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی سفیر کی سفارتی خدمات کو سراہا۔ پاک سعودی برادرانہ اور تصویراتی تعلقات کے مزید استحکام پر زور۔ وزیر اعظم کا شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ سعودی سفیر کا پاکستان کی گرمجوشی، تعاون اور مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے لیے نامزد کر دیا۔ نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا، افتخار گیلانی کی بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزدگی کا فیصلہ نواز شریف کی منظوری سے ہوا۔ خواتین کو محفوظ اور باوقار کام کا ماحول فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ ہراسانی کے خلاف مؤثر شکایاتی نظام خواتین کو انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ فوسپا کا جدید شکایات کے انتظام کا نظام شکایات کے ازالے کو عمل کو مزید مؤثر بنائے گا۔ فوسپا ایپ کے ذریعے ہراسانی سے متعلق شکایات کے اندراج اور ان پر پیش رفت معلوم کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ مؤثر شکایتی نظام کے ذریعے خواتین کو ہراسانی کے خلاف پر وقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ جس کو شوق ہے وہ سندھ اسمبلی میں قرارداد لے آئے۔ اسمبلی میں ایک بار پھر نئے صوبوں کی مخالفت میں قرارداد منظور ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔
कहा, सिंध असम्बली 6 बार पहले नए मंसूबों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है और यहाँ एक बार फिर नए सूबों की मुखालफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। पिम्स अस्पताल में जो वाकया हुआ वो दिलखराश है। हमारे इदारों को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना हमारा मंशूर है। हुकूमत को पेट्रोलियम लीवी से मुतालिक सोचना चाहिए और अपनी अय्याशियों पर कट लगाना चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वफाकी हुकूमत तरक्याती फंड्स पर कट लगाकर अवाम को रिलीफ दे और अवाम को रिलीफ देने पर काम करे। वफाक के साथ मुख्तलिफ मामलात हैं जिन पर मिलजुल कर काम कर रहे हैं। वफाक से अपने मसाइल पर दलील के साथ बात करनी चाहिए। पिम्स हादसे के हवाले से गवर्नर KPK ने कहा कि एक सेक्रेटरी को मुअत्तल करने से मसला हल नहीं होगा। कमेटियां बनती रहती हैं लेकिन सिर्फ कमेटियां बनाने से मसाइल हल नहीं होते। सड़कें और घर बन रहे हैं, बिजली पैदा हो रही है, सिंध आगे बढ़ रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत दावे नहीं करती, तरक्याती काम उसकी कारकर्दगी का ऐलान है। माली साल 2025-26 में सिंध का तरक्याती प्रोग्राम 1018 अरब रुपए रखा गया। मुखालफीन तरक्की का हिसाब मांगते हैं, हम एदाद शुमार पेश करते हैं। सिंध की तरक्की किसी एक शहर या तबके की तरक्की नहीं, अवाम की तरक्की है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रेस्क्यू को जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात फराहम की। पंजाब की 39 तहसीलों में 39 नई फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 39 तहसीलों में 273 फायर फाइटर्स और 156 ड्राइवर्स और 429 एहलकार तैनात किए। आतिशज़दगी वाक़यात में बरवक्त इमदादी कार्रवाई और मौसर आंख बुझाने की सहूलत यकीनी बनाना है। पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज का 2025-26 का मजमूई बजट 21 अरब 62 करोड़ 50 लाख रुपए है। पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट का नज़रसानी शुदा बजट 22 अरब 51 करोड़ 30 लाख रुपए है। जुडिशल कमीशन ने मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। कराची में कत्ल किए जाने वाले नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया है और सिलसिले में नोटिस भी जारी किए गए हैं। जुडिशल कमीशन ने मीर रजा के अहल खाना और वकील जिब्रान नासिर को 28 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया। कमीशन ने सिंध हुकूमत की फोकल पर्सन को भी नोटिस जारी कर दिया। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया था। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत SSGCL का अहम इजलास इदारे की कारकर्दगी, गैस फराहमी और इस्लाहात का जायजा लिया। वफाकी वजीर ने गैस सेक्टर में बेहतरी और सारिफीन को रिलीफ देने पर जोर दिया। SSGCL की ऑपरेशनल कारकर्दगी, माली सूरत हाल और गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत में 3000 से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत में 3500 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद फी तोला सोना 4,83,036 रुपए का हो गया। इसी तरह 10 ग्राम सोने का भाव 3001 रुपए से कम होकर 4,14,125 रुपए है। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने की कीमत $35 से कम होकर $4,605 फी औंस है।